خوش آمدید۔ علماء کی بڑی تعداد توریت اور قرآن کا بغور مطالعہ کر کے آخر الزماں اور دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ایک مختلف انداز میں بیان کرتی ہے، جس کا تعلق واقع اجل سے ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے پنجے سے آزاد ساری قوم ایمان لے آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ کوہ طور پہ جا کے اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی، قرآن شریف کی وہ آیت۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑا بے ہوش ہو کر۔ یہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات 30 روز سے بڑھا کے 40 روز کر دی، لیکن اس دوران جب وعدے کے مطابق 30ویں دن کی شام تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو قوم میں افواہ پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رد کر دیا، جس کے بعد وہ غمزدہ ہو کے کہیں اور نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں چھوڑ کے انہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان سے کہا کہ وہ جو ہمیں نکال کر یہاں تک لایا تھا اب غائب ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایسا خدا بنا جو ہمیں آگے رستہ دکھائے۔ ہارون علیہ السلام نے تمام لوگوں سے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنی بیویوں، لڑکوں، لڑکیوں کے زیورات اکٹھے کریں، اور پھر اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، اس سونے سے ایک بچڑا تیار کیا۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود کو ان کے سامنے بے بس پایا، اور صرف 10 ہی دنوں میں پوری بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر نافرمان اور منحرف ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ یہ خبر ملی تو وہ جلدی پہاڑ سے اترے، کوہ طور سے، اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، بات پرس کی کہ وہ اس فتنے کے دوران کیا کر رہے تھے، اور انہیں یہ سب بتانے کے لیے وہ خود پہاڑ پر کیوں نہیں آئے۔ جب ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات کی پیچیدگی سے آگاہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام اور دیگر مومنین کے لیے دعا کی، لیکن اس جرم یعنی بچڑے کی پوجا کی سزا کے طور پہ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئے کہ خود ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق کئی یہودی اور مسلمان علماء سوال اٹھاتے ہیں، مثلا یہ کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمام ہی قوم، تمام بنی اسرائیل نافرمان ہو گئی۔ ایک بار پھر بچڑا کس نے اور آخر کیسے بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اتنی سخت سزا کیوں دی، اور اگر وہ شخص جس نے کئی روایات کے مطابق بچڑا بنایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ قوم کو سزا دی گئی لیکن بچڑا بنانے والا بچ گیا۔ ایک خیال علماء کے درمیان یہ ہے کہ اس وادی میں دجال بنی اسرائیل کے سامنے ایک انسانی روپ میں اس وقت بھی ظاہر ہوا تھا، سامری کی شکل میں، جس نے تمام ہی قوم کو بھٹکا دیا تھا۔ سیاق و سباق سے بہت سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سامری اصلاً دجال ہے، اور اگر اس وقت اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی موت واقع نہیں ہوگی، اس لیے بچڑا بنانے والے کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بچڑے یاجل کو پکڑا، پہلے اسے آگ میں جلایا، خاکستر کیا، اور پھر اس خاک کو باریک پیس کر پانی میں بہا دیا۔ مذاہب اور الہامی کتابوں پہ گہری نظر رکھتے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ہر پیغمبر کو فتنہ دجال سے ڈرایا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ کسی فلسفے یا طاقت کا نام ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے دجال کو آخری دور میں ظاہر ہونا ہے، لیکن عام سوال یہ کہ کیا وہ بطور ایک انسان کہیں موجود ہے جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بیان ہوتا ہے، اور آخر الزماں میں پھر ایک بڑی حیثیت میں ظاہر ہوگا؟ کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ اس کا اور ابلیس یا شیطان کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے موجود ہے تو کیا واقع اجل
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے علاوہ بھی وہ کہیں اور ظاہر ہوا کسی اور دور میں؟ علماء کو کسی اور واقعے کے دوران دجال کی موجودگی کا شک ہوا؟ یہ عجب معاملہ ہے کہ نہیں، تاریخ صرف 2 بار، تمام مذاہب کی تاریخ صرف 2 بار دجال کی موجودگی کا سراغ دیتی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمیم داری کی حدیث میں ملتا ہے۔ تمیم داری ایک عیسائی تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دجال کے متعلق جو کچھ دیکھا تھا انہوں نے رسول اللہ کو بیان کر دیا، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، وہ ہوش و حواس میں تھے، یا کوئی جیتی جاگتی مخلوق تھی جو ان کے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنیں کہ حضرت تمیم داری نے کیا دیکھا۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ حدیث حضرت عامر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمیم داری کا بیان کردہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قبیلہ بنو لہم اور قبیلہ بنو حزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں مہر سفر تھے کہ پانی کی بپری موجوں نے ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کی طرف جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کے وہ جزیرے تک پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس جانور کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو چیز کیا ہے؟ تو جواب اس مخلوق نے دیا جساسہ۔ انہوں نے پوچھا جساسہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام بتایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ کوئی شیطان ہی تو نہیں۔ چنانچہ ہم نے جلدی سے اس خانقاہ کا رخ کیا اور جب وہاں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے کہا تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور ایک جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بپری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا اور ہمیں جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے جھیل تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کتنا پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ عنقریب پانی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے زخر چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ امی پیغمبر کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکے اور مدینہ منورہ میں مقیم ہے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں سے ان کی جنگ ہو چکی؟ ہم نے کہا جی ہو چکی۔ اس نے کہا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور سب نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کیا یہ سب کچھ ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل ہو چکا۔ اس نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کا حکم ملے گا، میں نکلوں گا اور ساری دنیا کے ہر شہر کا چکر 40 روز میں لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں اگر میں داخلے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو تلوار لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں جانے سے روکے گا، یعنی
مکہ اور مدینے کے تمام راستوں اور شاہراہوں پہ فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا زمین پر مارا اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میرے بیان کے مطابق تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، یعنی دجال شام کے سمندر یعنی بحر متوسط یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے، لیکن نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث ذہن میں محفوظ کر لی۔ تو کیا دجال کسی ایسے جزیرے میں ہے جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق میں ہے، یا پھر ان سمندروں میں جو کہ مختلف جگہوں پہ بیان کیے جاتے ہیں؟ اور کیا وہ جزیرہ جس کا ذکر ہوا یہ بھی کہیں انہی سمندروں میں موجود ہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ بیان ہوتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کب سے ہے، اس کا ظہور کس مقام پر کس وقت ہوگا، اس بارے میں قرآن شریف میں ذکر نہیں، خصوصاً تب جبکہ ہم اہم ترین مذاہب میں آخر الزمان کے حوالے سے اس کا اہم ترین کردار ان کے بیشتر علماء دجال ہی بیان کرتے ہیں۔ کیا حکمت ہے کہ ہم نہیں جانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا۔ تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس فتنے سے ڈرایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر نہ آنے کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس پہ گفتگو آئندہ کروں گا، لیکن خروج دجال سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں پیش آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک عیسائی اماک یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈال دیں۔ دابق کی تاریخی بستی شام کے شہر حلب کے نزدیک ترکی کی حدود سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو کہ اس وقت روح زمین پر بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں تب تک کئی جنگیں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان کامیاب ہوئے ہوں گے، عیسائیوں کو قیدی بنا لیا ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کے لشکر میں اسلام قبول کرنے کے بعد لڑ رہے ہوں گے، لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لڑائی شروع ہوگی اور مسلم لشکر کا 1/3 میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا، لشکر کے 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور باقی 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان درمیان میں آ کے آواز لگائے گا کہ لوگوں، تمہارے بعد تمہاری یہاں موجودگی کے دوران مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ شیطان کی یہ خبر سن کے لشکر اسلام کے سپاہی گھبرا کے وہاں سے نکلیں گے۔ خبر تو باطل ہوگی، غلط ہوگی، لیکن جب شام پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی
1/3 پیداوار بند کر دے، اور پھر اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار بند کر دے، اور پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ ساری پیداوار بند کر دے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ گرے گا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے،